علیکم دوستوں. پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات چل رہی ہے، کیا اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یا نہیں. اس میں کافی باتیں چل رہی ہیں اور زیادہ تر چونکہ یہ لبرل طبقہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے اور اس حوالے سے وہ ساری بات چیت چل رہی ہے، تو میں نے ایک سوچا کہ چلیں یار ایک چھوٹا سا کلپ ہم بھی بناتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا مذہبی عنصر دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. اور پہلے تو ایک سوال اس چیز پہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم مذہب کو پہلے کتنا فالو کر رہے ہیں جو صرف اسپیسیفک ایک اسرائیل کے اوپر ہم نے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ ہزارہ برادری والا ایشو دیکھ لیں، ایک اس سے ہٹ کر ہمارے کرپشن کے مسائل دیکھ لیں، اس سے ہٹ کر ہمارے ڈیولپمنٹ کے مسائل دیکھ لیں، ہمارا اکانومی پالیسی کا سسٹم چیک کر لیں، تو زیادہ تر مذہب کو ایک خاص حد تک رکھا جاتا ہے اور وہ بھی خاص طبقے تک کہ علماء کرام کا کام ہے، وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو، ان کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ جناب بس ان کا کام ہے اور انہی تک رہنا ہے اور انہی سے پوچھا جانا ہے مذہب کے حوالے سے، ہم سے کوئی کوسچن نہیں. اسرائیل کا مسئلہ آتا ہے تو لبرلز اس کی طرف بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مذہب کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں اور سوشل ٹریڈ کر کے یا پولیٹیکلی سطح پر جا کر ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت سے بینیفٹس ہیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے اور بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے اور کیا کہتے ہیں ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ میں، اس کے علاوہ فردر اور بہت ساری چیزیں ہیں ایجوکیشن پالیسیز کے حوالے سے. لیکن میرا ان سے پہلے لبرل سے ایک سوال آتا ہے، اوکے مان لی بات کہ ہمیں بہت ساری ضروریات کا جو سا حل ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے سے مل سکتا ہے، لیکن میرا ایک کوشچن ہے کیا اسرائیل کو بھی کوئی بینیفٹ حاصل ہوگا ہمیں ایکسیپٹ کرنے سے؟ ان کو لگتا ہے کہ اسرائیل صرف پاکستان کو ضرورت ہے، اسرائیل کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی؟ میں صرف یہی سوال پوچھوں گا، اس سے آگے بحث کو نہیں لے کر بڑھوں گا، کیونکہ اگر میں اس سائڈ پہ نکلا تو کئی کوسچنز اور بھی ہیں میرے مائنڈ میں اس چیز کو لے کر، اور میں جانتا ہوں کہ اسرائیل کی ایک پالیسی ہے اور اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. میں بلکہ ایک بات اور بھی یہاں کرتا چلوں، اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں اس کو، کہ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں بات چیت نہیں ہو رہی، نہ نیشنل لیول پر، نہ پروونس لیول پر، نہ لوکل لیول پر. اس کے باوجود ایک مینٹلٹی بنا دی جا رہی ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں یہ بینیفٹ حاصل ہو سکتے ہیں. میں سوال جو کیا میں اس کے ساتھ یہ چیز اٹیچ کرتا ہوں، یار ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں لبرل سے کویشچن کر لیتا ہوں، میں بلکہ ایک منٹ کے لیے اس سوال سے بھی پیچھے ہٹ کر یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں ہم نے ایکسیپٹ کر لی تو ہم سر جھکا کر ہی ایکسیپٹ کیوں کریں؟ سر اٹھا کر کیوں نہیں کر سکتے؟ تھنکنگ کو جو ہے لبرل اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی تھنک سو، مجھے لگتا ہے، بلکہ وہ پاکستان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کوئی پاور امپاورمنٹ یا پاور سوشل یا کسی بھی طرح کی کچھ بھی نہیں ہے، آپ فیلڈ ایک ریاست ہیں. تو میں یہ لبرلز کو جواب بھی دے رہا ہوں اور یہ میرے دو کویسچنز بھی ہیں بڑے کریٹیکل سے. اس چیز کے اوپر مجھے کنونس کرنے کے لیے ان کو بہت ورکنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ اس سوال کا جواب دیں گے میرے پاس اس سے ریلیٹڈ اور بہت سے کویسچن ہیں. لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا، چونکہ میں ایک مذہبی طور پر بات کرنا چاہ رہا تھا. تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں، میں عالم فاضل انسان نہیں ہوں، مذہب سے زیادہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جانتا ہوں، تھوڑا بہت مذہبی طور پر مجھے معلوم ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا دیتا ہے. پہلے ایک چیز آتی ہے قرآن پاک میں، قرآنی آیات ہیں کہ جی ان سے آپ جتنا مرضی تعلق بنا لیں یہ تب تک آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک آپ ان کا مذہب اختیار نہیں کر لیتے. یہ ان کی مینٹلٹی ہے ہمارے بارے میں. تو یہ ایک چیز ڈیفائن کی گئی ہے قرآن پاک میں، تو اس کا ایک اکثر جواب آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہنا کہ اہل کتاب سے آپ شادی کر سکتے ہیں، دوستی نہ کرنے کا جہاں کہا گیا وہاں پہ یہ بھی. تو وہ دو ڈفرینٹ ایکسیپٹ. اب سچویشن یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی سے شادی کرتے ہیں یا دوستی کرتے ہیں یا سوشل ٹریڈ کرتے ہیں، اس کا ایک باضابطہ لاہ عمل طے کیا جاتا ہے کہ جناب ایسے ایسے یہ چیز چلے گی. تو سیم ایز اٹ از جس وقت آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ جی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو ہمارے پاس اسلام میں کتنی گنجائش موجود ہے. دونوں قرآنی آیات کا میں نے حوالہ بھی دے دیا.
اب اس کے ساتھ گنجائش کتنی موجود ہے. اس میں پہلا ہی ایک سوال کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک دوست نے میرے نے کالم بھی لکھا ہے, ایک اچھی کوشش تھی ان کی اور ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس میں اور امپروومنٹ بھی کریں گے. تو اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا میثاق مدینہ کا, کہ جو ایک یہودیوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا, ٹریٹی ہوئی تھی. اب سچویشن یہ تھی کہ وہ سفارتی معاہدہ تھا, اسی طرح ایز اٹ از اس میں انہوں نے ریفرنس دیا کہ جی ہم پاکستان بھی کر سکتے ہیں سوشل بنیاد کے اوپر اور جناب ہمارے پولیٹیکلی اور اس کے اوپر. تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ جس وقت وہ جو معاہدہ بنانے والے انسان تھے نا, وہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور انہوں نے وہ چیز ڈیل کی تھی, اور ان کو پتہ تھا ان کی مینٹیلٹی کا. آپ علمی, عملی اور اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کچھ بھی کہہ لیں, وہ ایک بڑی سوچ کے حامل شخصیت تھی ہماری وہ نبی, اور تبھی انہوں نے وہ معاہدہ ترتیب دیا تھا. آپ کے پاس کیا کوئی ایسا لیڈر موجود ہے جس کی ایک بڑی سوچ ہو؟ کسی ایک لیڈر کو بھی پوری امت مسلمہ اٹھا سکتی ہے کہ جو اتنا بڑا ویژن رکھتا ہو, جس کو اندازہ ہو کہ میں نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. آپ یہ یقین کریں کہ وہ میثاق مدینہ ہوا, اس کی ٹریٹی کے اندر 1-2 جنگیں ہوئی, اور غزوہ خندق میں جا کے وہ سارا معاہدہ کینسل ہو گیا کیونکہ یہودی نے وہ کیا. پھر وہاں سے وہ ان دی اینڈ وہ کنکلوژن جا کے خیبر کے اوپر ہوئی جو ان کے ساتھ ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے چل رہے تھے لوگ, انہوں نے کس طریقے سے یوز کیا اپنے بینیفٹ کے لیے. جہاں ان کو لگا انہوں نے استعمال کیا, اس ٹریٹی کا فائدہ لیا. جہاں ان کو لگا کہ یہاں پر ہم ان کو ملیامیٹ کر سکتے انہوں نے کوشش کی. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات, نبی آخر الزمان کا ساتھ, ان کی علمی, عملی, فکری سوچ نے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کر لیا, اور ہم ان کے قابو نہیں آئے, مسلمان ان کے قابو نہیں آئے, اور ان کو شکست دے دی ہم نے, ان کے ویژن کو, ان کے ایک ایجنڈے کو. لیکن انہوں نے ایک اپنی طرف سے تو پوری کانفیڈنسی کی نا, پوری ایک سازش چلائی نا. اس کو ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ کیا آپ اس چیز کو فیس کرنے کے قابل ہیں؟ کل کو اگر اسرائیل پاکستان تسلیم کرتا ہے, تو کل کو اگر اسرائیل کوئی سازش کرتا ہے تو پاکستان کیا ہینڈل کر سکتا ہے؟ ڈو یو ہیو اور آپ کے پاس کوئی ایسا لیڈر موجود ہے جو اس وقت آپ کی قوم کو یکجا کر سکے؟ ایسا ہے کوئی؟ پہلی چیز. دوسری, معاہدہ عمر ہوا تھا, اس کا تذکرہ کیا گیا کئی جگہ اور بھی سنا. معاہدہ عمر بھی تاریخی طور پہ, اس میں بھی ایک چھوٹا سا تھوڑا سا ہے ایشو کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, اور کچھ لوگ کا کہنا ہے, کچھ تاریخی روایت موجود ہیں کہ جناب وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, اور ان کی ایک وہ شکیں تھی. آپ وہ چیک کریں کہ وہ معاہدات کن کے ساتھ ہو رہے ہیں تاریخی طور پر, ان لوگوں کے چیک کریں. پہلا معاہدہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ, کتنا بڑا ویژن تھا ان کا. ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ مل کر ان کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے. میں سوچ تو بہت بڑا لفظ بول گیا ہوں, میں اس سے آگے بھی ایک لفظ میرے ذہن میں ہے کہ ہم ان کے ہم خلافت راشدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا شخصیات تھیں. ہم ان کی سوچوں کو نہیں وہ, بلکہ مجھے حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انا مدینہ العلم والی بابوہا. ہم ان شخصیات کے کیے معاہدات اور ان کے خلاف سازشیں, پھر ان کو شہید کیا جانا, وہ ساری ایک کانفرنسی, وہ سارا ایک ویژن, یہودی ان کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے تھے. صرف وہی نہیں, یہ ایک ہمارے ساتھ ہی چیز نہیں چلی. آپ پیچھے ان کا پڑھیں, اسلام سے قبل پڑھیں, ان کا اور یہ جوئش کا اور عیسائیوں کی جو جنگیں رہی ہیں, جو جنگ و جدال رہا ہے, جو ایک سسٹم رہا ہے, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر رہا, اسی کا ایک شاخسانہ تھا نا ہٹلر بھی. وہ کیا تھا؟ ایک ویژن. ہٹلر, وہ سارے کہتے ہیں جی ہٹلر بہت برا تھا, ہٹلر بہت برا تھا. پھر میں سوال اٹھاتا ہوں کہ بھائی ہٹلر نے ایسی کیا برائی کی تھی کہ جون سا اس کو آپ اتنا برا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس نے اتنے یہودیوں کو مارا تھا. میں پوچھتا ہوں پھر اس نے یہودیوں کو مارا کیوں تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی, وہ کوئی بیان نہیں کرتا. بھائی انہوں نے بھی ایک پوری سکیم چلائی ہوئی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, یہ بڑے مشہور ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ حضرت عیسیٰ کی ارد گرد گھومتے ہیں. پھر حضرت بی بی مریم اسلام اللہ علیہ, حضرت عمران علیہ السلام. یہ ایک پورا ایک ان کا جو سا عیسائیت کے ایک بنیاد کے اوپر اٹیک تھا. انہوں نے یہ ان انبیاء کرام کو شہید کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے, ابھی وہ واپس آئیں گے پھر دوبارہ, اور پھر ان کی ایک جنگ چلنی. پورا ایک سیکوینس ہے جس کو ہم دجال کا فتنہ کہتے ہیں.
ابھی ایک پوری وہ ایک سیریز رہتی ہے، آدھی سیریز ہوئی ہے، آدھی رہتی ہے. یہودیوں نے یہ کام انبیاء کرام کے ساتھ کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے ایک بزنس ڈیل کر لی، لبرل کی سوچ کہ جی بزنس ڈیل کر لی اور یہودی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. واہ واہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہیومن اور ویمن رائٹس میں ہم آ جاتے ہیں، کیا یہ کشمیر والوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ باقی چھوڑیں، اسرائیل والوں کے ساتھ فلسطین والوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا حبشیوں کے سفید فارم پر کوئی رائٹس نہیں ہے، یا سفید فارم کے سیاہ فارم پر کوئی رائٹس نہیں ہے؟ یار صرف سارے رائٹس اسلام والوں کو بتانے ہیں، ان سے عمل کروانا ہے، ہر جگہ پر انہی کو کرنا ہے. جی پھر کہا جاتا ہے جی اسلام ٹیررسٹ ہے، اسلام والے ٹیررسٹ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جی جہاں کہیں دنیا میں بم پھڑتا ہے اور وہاں سے اگر کوئی بندہ پیچھے مسلمان نکل آتا ہے تو کہہ دیتے جی اسلام جو سا مذہب ہے وہ دہشت گردی کا درس دیتا ہے. لیکن اگر کوئی نیوزی لینڈ میں واقع ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، یا بھی یہاں پہ کیا کہتے ہیں ادھر اپنے ہزارہ برادری کے ساتھ ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہیں نا دونوں ہی انسیڈنٹ. یہ کن لوگوں نے کی ہیں؟ یہاں کیوں نہیں کہا جاتا کرسچن ٹیررسٹ ہے یا ہندو ٹیررسٹ ہے؟ سوسائڈ بام بلاسٹ سٹارٹ کیا تھا سری لنکا والوں نے، لیکن سارا بلیم گیم سٹارٹ ڈال دیا ہے مسلمان پہ. تحقیق کرتے رہتے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. عراق تباہ کر دیا امریکہ نے، کیا نکلا وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں. امریکہ ٹیررسٹ تو نہیں ہوا، ایون کہ کنٹری کو بھی نہیں کہہ سکے ہم کہ جی امریکہ کے لوگ ٹیررسٹ تھے جو انہوں نے اسرائیل کو عراق کو برباد کر کے رکھ دیا. نہیں کہتے ہم لوگ، ہماری مینٹلٹی میں نہیں لایا گیا، صرف اسلام کے ساتھ کر دیا جاتا. میں لبرلز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا وہ ایک حد تک ٹھیک ہے، میں بھی چلیں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں کہ جی چلے ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن بھائی دیکھیں کہ اسرائیل کا ان کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے. آپ کی بیک گراؤنڈ پہ ریسرچ کیا، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ جوئش کیسے ڈیل کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ڈیل کر لی جی پیور بزنس لیول کے اوپر جا کے، ہو گیا ڈن، اوکے مان لیا گیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی اسرائیل کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، جس نے آج آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ بھائی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے یہ فوائد ہیں، آپ کو بینیفٹ، آپ کے بینیفٹس ہی دکھائے جا رہے ہیں، ان کے بینیفٹس نہیں دکھائے جائے. اس نے یہ آج ڈال دیا، جس وقت وہ پاکستان میں آ جائے گا پھر وہ کیا کرے گا؟ تب آپ کے پاس کوئی شخصیت موجود ہے؟ میرا پہلے بھی کویشچن یہ تھا کہ اس کو ڈیل کر لیں، ایسا لیڈر موجود ہے؟ تو اگر آپ کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا اتنا شوق ہے تو ذرا آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو بھی پڑھیں، اپنی کرنٹ سچویشن کو بھی سمجھیں اور اس کے بعد فیوچر کی پلاننگ کریں. آپ پورا ایک پیپر ورک کریں کہ بھئی آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، آپ کا بزنس لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کی شرائط کیا ہونی چاہیے. میں نے کچھ بلکہ بڑے لیڈرز کے بارے میں بھی، لبرلز کے، وہ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی کشمیر ایشو کو ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ جناب اسرائیل کا انڈیا کے ساتھ ایک لنک ہے، اور وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. ویسے وہ شاید حسین سید صاحب ہو گئے جس میں سے سب سے بڑے مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے تو ہم اپنا کشمیر کا موقف سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو بھی ڈیل کر دیتے. اب یہ چیز ایک لبرل ہی بول رہا ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہے صرف ایک کشمیر ایشو. میں کہتا ہوں آپ اپنے کلچر کو دیکھیں، آپ اپنے سوشل لائف کو دیکھیں کہ وہ آپ کی یہ ساری چیزوں کو مینیپولیشن کر دیں گے، وہ سب سے آپ کو ہٹا کے رکھ دیں گے. اس لیے اگر آپ کو اسرائیل کی طرف جانا ہے نا، میرے لبرل دوستوں کو بھی، باقیوں کو بھی، اوور آل دا ویو اگر جانا ہے نا، تو آپ کو یہ سوچ کر جانا ہوگا کہ بھائی آپ کو ایک بہت بڑے ویژن اور ایک بہت بڑے دماغ سے جانا ہے. ایک دجال کا فتنہ آنا ہے جو ان فیوچر ہونا ہے. یہ آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اس کو چیلنج کرنا ہے آپ نے کھڑے ہو کے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ لبرل ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے غلط کون ہے صحیح کون ہے. آپ غلط کو غلط نہیں کہتے ہیں، آپ اپنے موقف کو کہتے ہیں کہ جی بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو آپ کو یہ ساری ایک لائن اٹھانی پڑے گی، اس کے اوپر آپ کو ورک کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی اسلامک ہسٹری کے علاوہ جو عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی، اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا، کرنٹ سچویشن دیکھنی پڑے گی. اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے کیا ریلیشنز ہیں، کس بنیاد پہ ہیں، کس طرح چل رہے ہیں. میں نے کافی سارے ولاگز بھی دیکھے، اس میں وہ جو اسرائیل نے فیسلیٹیشنز دی ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے کے حوالے سے، اور وہاں پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ
جیسے میری پرسنلی ملاقات بھی ہوئی ہے، فلسطین کے رہائشی ہیں، ان کے ساتھ میری پرسنلی ملاقات بھی ہوئی، ان سے بھی میں نے یہ ویوز جانے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک اچھا ریلیشن ہے، سوائے چند ایک علاقوں کے سے ہٹ کر باقی سب اچھا ریلیشن ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، نارمل ہے، نارمل لائف ہے. تو مجھے اس ساری سینیریو میں یہ لگا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پراپر ڈیل کرنی چاہیے. کشمیر کے معاملے پہ بھی میں سیم ایز اٹ از ایسے ہی کہتا ہوں، اور آج میں اس کے اوپر بھی سیم ایز اٹ از یہی بات کروں گا. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن اپنے پراپر ورک کے اوپر کھڑے ہو کر سٹینڈ لے کر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ویژنز میں دکھایا کہ اپنا پورا پراپر ورک کیا، اس کے اوپر سٹینڈ لیا، اس پہ سٹینڈ لینے کے بعد عمل کیا. اگر ان کی طرف سے کوئی چال چلی گئی تو اس کو مکمل اور کمپلیٹلی ڈیفیٹ کیا گیا، پھر خلافت راشدہ میں کیا گیا، پھر وہ ملوکیت میں کیا گیا، پھر بنو عباس بنو کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اندر کیا گیا. ٹریٹیز ہوتی ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، کیونکہ رہائشی لوگ ہیں وہ سب وہاں پر موجود ہوں گے، ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. ہم قتل نہیں کر سکتے، ہم انسانیت کو جھاڑ نہیں سکتے، ہم اپنے تعلقات کو بند نہیں کر سکتے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس ساری سچویشن کو دیکھنا ہے. لیکن ہمیں اپنا پورا ورک کرنا چاہیے، ہمیں معاہدہ عمر پڑھنا چاہیے، ہمیں میثاق مدینہ پڑھنا چاہیے، اس کے نکات کو دیکھنا، سوچنا، سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے. ہمیں خلافت عثمانیہ کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ڈیٹیلڈ پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں آگے اگر یہ اسٹیپ اٹھانے ہیں، آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے. پھر اسے ہٹ کر کچھ علاقے جس وقت فتح کیے گئے اس میں پھر بھی بعد میں یہودی لوگ آباد رہے، ان کو مذہبی آزادی دی گئی، مانا گیا، اور ان کو ان کے جو ان سے مذہبی مقامات تھے یا سیچرڈے کا دن تھا، ان کو اسی طرح اس کی پریئر کرنے دی گئی، چاہے وہ عیسائی تھے چاہے وہ ہندو تھے، ان کو اسی طرح رہنے دیا گیا، ان کو گرایا نہیں گیا، ان کو مٹایا نہیں گیا. اسلامک طور پہ کہیں نہیں ہے. اسلام میں آپ جائیں، اسلام کی فتوحات چیک کریں، وہ چاہے فتح مکہ ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ یہ فلسطین کا علاقہ ہی کیوں نہ ہو، اسرائیلی آج کا جو ان سا ہے وہ کیوں نہ ہو، اگر وہ فتح کیا گیا تو کوئی چیز گرائی نہیں گئی ہے. وہ رومنز نے گرائے تھے، جو ان کی عبادت گاہیں تھیں یہودیوں کی، یا یہودیوں نے عیسائیوں کی گرائی ہیں، وہ ہٹلر وغیرہ نے کیا، وہ اسلام میں نہیں کیا گیا، وہ کسی نے بھی نہیں کیا. اسلام میں کسی بھی ہیرو کا آپ نام لے لیں، وہ کسی نے بھی نہیں کیا گیا. ایون کہ محمود غزنوی کے اوپر نام پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جس نے وہ مندر توڑا تھا سومناتھ کا. آپ ہسٹری کو ذرا تھوڑا سا پڑھیں، سب کانٹیننٹ کو پتہ چلے گا کہ اس نے مندر نہیں توڑا تھا، اس نے بت توڑا تھا. بت توڑنے میں اور مندر توڑنے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، مسجد کے توڑنے میں اور نمازی مارنے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ والی چیز ہے، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ اپنی ہسٹری چیک کریں. آپ کلمہ گو ہیں میرے ساتھ، کہ لبرل ضرور ہے لیکن کلمہ گو ہیں میرے ساتھ، کہ آپ ذرا اپنی ہسٹری چیک کریں. آپ اپنے آپ کو کیوں ہر جگہ غلطی ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ آپ میں بڑی کیپیسٹی موجود ہے. اسلامک میں نے آپ کو 3-4 حوالے دیے ہیں، اس سے ہٹ کر میں اور بھی دے سکتا ہوں، میں اور بھی چیزیں بتا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فلسطین فتح کیا نا اور وہاں پر گئے، تو وہاں پر ایک راہب نے ان کو مشورہ دیا کہ جی آپ نا یہ ہمارے عبادت خانے میں آ کے نماز پڑھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا زبردست فکرہ وہاں پہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہارے عبادت خانے میں آ کر نماز پڑھتا ہوں تو میں کل کے مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تمہارے عبادت خانے کو گرا کے وہاں پر مسجد بنا دیں. یہ ان کا قول موجود ہے، تاریخ کے اوراق میں آپ کو یہ چیز ملے گی، اور یہ چیز ہوتی ہے، نیچرلی ہوتی ہے. اگر بادشاہ کسی باغ سے ایک پھل توڑتا ہے نا تو رعایا پورا باغ اجاڑ دے گی، یہ نیچرلی سی ایک چیز ہوتی ہے. تو سیم ایز اٹ از ہمارے لوگوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، پائی جاتی ہیں. ہم اسلامک ورژن یہ چیز کر سکتا ہے، لیکن اسلامک ورژن میں بھی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا سکیں، وہ اتنی سوچ رکھ سکے ہو، یا ان کا اتنا بڑا ویژن ہو. وہ تو ساری اپنی نماز قرآن سے باہر نہیں نکل پا رہے. وہ تو یہ کہتے ہیں جی آپ نے اگر سینے پہ ہاتھ باندھ لیے ہیں یا رفع یدین کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. دوسری پارٹی کہتی ہے اگر آپ نے رفع یدین نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. تیسری پارٹی کہتی ہے جی نماز تو ایسی ہاتھ چھوڑ کے ہوتی ہے. تو یہ تو ابھی جو ہمارا مذہبی مکتبہ فکر ہے وہ تو صرف انہی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. جس وقت وہ یہاں سے نکلے گا، وہ سوچ بڑی پیدا کرے گا، وہ اپنے ویژنس کو بڑھائے گا، وہ اپنی ریسرچ کو بڑھائے گا، وہ تب جا کر اس چیز کی سائڈ پر آئے گا کہ ہمیں ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو لبرلز کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنے کی ایک پالیسی بنانی ہے نا، تو آپ پہلے ریسرچ کریں ان کے اوپر. آپ دیکھیں
کہ کیسے ہمارے معاہدات رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے ڈیل کیا، انہوں نے ہمارے اس معاہدے کو کیسے توڑا ہے، میثاق مدینہ کے معاہدے کو کیسے توڑا گیا، معاہدے عمر کو کیسے توڑا گیا ہے، پھر خلافت عثمانیہ میں کیے گئے معاہدوں کو کیسے توڑا گیا ہے، وہ چیزیں چیک کریں، پھر ریسرچ کریں، پھر اس کے ساتھ ڈیل کریں کہ آپ کو بزنس ڈیل کیسے کرنی ہے۔ آپ کا پیپر ورک ہے نہیں، آپ اپنے مفادات کو فرنٹ پہ رکھ کر کہہ رہے ہیں جی بس مان جاؤ، ایسے نہیں مانا جاتا کسی بھی چیز کو، آپ کا پیپر ورک ہی نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیز ہے اب بنو عباس کے دور میں جو سارا چیز ٹریٹی رہی ہے آپ وہ بھی دکھا، بلکہ ایک علاقہ فتح کیا گیا تھا اسپین کا، اور آئی تھنک قاضی ابو یوسف تھے تب قاضی۔ ایک تو ویسے کدو شریف والا واقعہ بڑا مشہور کیا ہوا ہے نا، میں اس کدو شریف والے واقعے کو نہیں مانتا ہوں، لیکن ایک قاضی ابو یوسف کا واقعہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو یہ امام مالک سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں، مطلب مختلف تاریخی روایت آپ کچھ بھی اس میں کر لیں۔ بنو عباس کے دور میں ایک علاقہ فتح کیا گیا اسپین کا، تو جب وہ علاقہ فتح ہو گیا نا، تو فتح ہونے کے بعد اس علاقے کے لوگ اس وقت کے خلیفہ کے پاس پہنچے، بنو عباس کی دور حکومت تھی، تو ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایسے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے، پہلی انہوں نے آپ کے مذہب کے مطابق، یعنی کہ ہمارا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی علاقے پہ حملہ کرنا ہوتا ہے یا بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے، ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، مطلب ایک پورا شرعی پروسیس تھا، اور وہ فالو نہیں کیا گیا، اور انہوں نے بس ہمیں نا مار کے اور ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اب جب وہ کیس آیا، کیس کو دیکھا گیا، پوچھا گیا، پتہ چلا کہ سچ میں ہی ایسا ہوا ہے، تو حکم دیا گیا کہ جناب سارا لشکر واپس آئے گا، جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھرپائی ہوگی، اور اگر جتنے بندے مارے گئے ہیں اور جس نے مارا ہے اس کا قصاص دیا جائے گا۔ جب اس علاقے کے لوگوں کو یہ چیز پتہ چلا اور وہ فوجیں واپس آئی، تو وہ پورے کا پورا علاقہ ویسے ہی سلام لا چکا تھا۔ یہ ہماری ہسٹری رہی ہے، ہم لوگ جو بھی چیز کرتے ہیں علل اعلان کرتے ہیں، بتا کر کرتے ہیں، اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے یہ میں بات ریپیٹ کی، اور اس میں میرا مشورہ بھی یہی ہے، اور میں اس میں یہ چاہوں گا بھی کہ اگر آپ میں سے کوئی سنتا ہے تو مجھے اس پہ کمنٹ بھی کرے، مجھے پرسنلی مل کر بھی بتائے، اپنا ویژن بھی بتائے کیا آپ کی سوچ ہے اور کس حساب سے آپ وہ لے کر چیز چلنا چاہ رہے ہیں۔ بڑی بڑی بزنس ڈیل ہوتی رہی ہیں یہودیوں کو لے کر، اور بڑے بڑے مقامات بھی رہے ہیں ان کے اسلامک تاریخ کے اندر، اور انہوں نے سارا بڑا کچھ کروایا بھی گیا ہے ان سے، لیکن ایک لمٹ سے اور ایک بڑے طریقے سے، ایک بڑا فریم ورک ہے۔ لیکن آپ سے سوال، میں نے کہا نا کہ میں اگر سوال پوچھنے پہ آؤں گا تو میرے بہت سارے کوسچنز ایسے ہیں جن کے آپ کے پاس جواب دینا مشکل ہو جائیں گے، آپ کو جواب دینا امپاسبل ہو جائے گا، ان کرنٹ سچویشن بھی، پاسٹ والے تو چھوڑ ہی دیں، کرنٹ سچویشن والے۔ تو یہ میرا کنکلوژن ہے کہ جی بے شک آپ اس طرف بڑھیں، لیکن اپنے ورک کے ساتھ، اپنے ایم کے ساتھ، اپنی یوتھ پاورمنٹ کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ، اور اپنا ویژن کو سٹرونگ بنائیں، اس کا نعم البدل بنائیں، اس سے حالات میں ڈیفیٹ کرنے اور ان کو ہینڈل کرنے کی پوری پالیسی بنا کر سامنے لے کر آئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے ضرور بتائیں فیڈ بیک میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔